سیدہ فاطمہ، آپ آج کے دن کے حوالے سے پہلا سوال بھی میں یہی کرنا چاہوں گی کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا وجہ ہوئی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں کربلا کا واقعہ پیش آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، آپ تمام تر لوگ یہ بات جانتے ہیں، پوری انسانیت یہ بات جانتی ہے کہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی۔ کربلا کے اندر جو جنگ ہوئی ہے امام حسین اور یزید کے درمیان، یزید نے امام حسین سے بیعت طلب کی تھی اور امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں حسین جیسا تجھ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی جو جنگ کی وجہ بنی۔ پھر یزید نے طے کرا کہ امام حسین کا قتل کیا جائے، اور اسی سلسلے میں اس نے مدینے میں جو امام حسین کا گھر تھا، کہ جہاں امام حسین کا بچپن گزرا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے ساتھ اپنا پورا ٹائم گزارا، نبوت کری، وہاں کے لوگ، وہاں کے اہل و عیال، تمام تر لوگ ان کے اپنے تھے۔ وہاں پر یزید نے اپنی افواجیں بھیجائیں، اپنے لوگ بھجوائے، فقط اس لیے تاکہ وہ حسین کو قتل کر سکیں۔ جب امام حسین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرا کہ اب انہیں مدینہ چھوڑنا چاہیے، اور اسی دوران کوفے سے بہت سارے خط موصول ہو رہے تھے، باقاعدہ نام سے موصول ہوتے تھے کہ امام آپ آئیے، آپ کوفے کے اندر اسلام پھیلائیے، ہم بھی آپ کے نانا کی امت ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسلام پر آئیں اور ہم ہدایت کے جو ہے رسی کو پکڑیں۔ یہاں تک کہ معلوم ہوتا ہے تاریخ کے اندر کہ خطوط میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اگر آپ یہاں نہیں آئے اور آپ نے اسلام کی ہمیں تعلیم نہیں دی تو بروز حشر ہم امام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم آپ کو بلاتے رہے اور آپ ہمارے پاس نہیں آئے۔ جب امام کو اس طرح کے خط موصول ہوئے تو امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ کوفے جائیے، وہاں کے حالات دیکھیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم وہاں آئیں یا نہیں۔ جب مسلم بن عقیل کوفے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی محبت دیکھتے ہیں اور تمام تر ماحول دیکھتے ہیں، اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ انہیں امام حسین کو بلا لینا چاہیے، ماحول ایسا ہے کہ یہاں پہ اسلام پھیلایا جا سکتا ہے۔ جب مسلم بن عقیل خط لکھتے ہیں تو وہاں کا جو یزید ہوتا ہے وہ ابن زیاد کو حکم دیتا ہے کہ اب جو ہے مسلم بن عقیل سے خط لکھوا لیا ہے، خط امام حسین تک پہنچ چکا ہے، اب تم یہاں آ کر یہاں پہ حکومت کر سکتے ہو۔ پھر وہاں پر دھوکہ ہوتا ہے امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین جب مسلم بن عقیل کا خط ملتا ہے تو امام حسین مدینے سے مکے کی طرف آتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ وہ حج کریں گے، اور پھر وہاں پر مسلم بن عقیل کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، وہاں ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی موجود ہوتے ہیں جو امام حسین کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ وہاں پر یزید ان کے ساتھ جو ہے دھوکہ کرتا ہے، ان کو دھوکے سے شہید کرتا ہے، اور وہاں پر ان کو شہید ہونے سے پہلے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکے سے مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور میرے ذریعے امام حسین کو یہ دھوکے سے بلوایا گیا ہے تاکہ انہیں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یزید یہ سوچ رکھتا تھا کہ امام حسین کو قتل کر دوں گا، ان کے اہل و عیال کو قتل کر دوں گا تو اسلام، حق اور یہ تمام تعلیمات یہیں پر ختم ہو جائیں گی اور کچھ بھی آگے نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اہل بیت کے گھرانے سے میل لے رہے ہیں، وہ اس گھرانے سے میل لے رہے ہیں کہ جس کے لیے خدا نے دنیا کو خلق کرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا کو خلق کیا ہے، کہ جن کے لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جنہیں پروردگار عالم تمام نجاست سے دور رکھتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب امام حسین مکے آئے ہیں، انہیں معلوم ہوا کہ یزید نے اپنے کچھ لوگ یہاں بھیجا دیے تاکہ حج کی بھیڑ میں امام حسین کو قتل کر دیا جائے اور ان کے جو قاتل ہیں وہ چھپ سکے، تو امام حسین نے، آپ ذرا تصور کریں وہ کتنا درد بھرا لمحہ ہوگا کہ وہ جو ایریا، جو علاقہ امام حسین کا اپنا ہے، امام حسین کو فقط اس وجہ سے چھوڑنا پڑ رہا ہے کہ یہاں دشمن جو ہے ان کے ساتھ سیاست کر رہا ہے۔ امام حسین نے وہاں اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرا، لوگ آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں حج کے لیے، میرا مولا جا رہے ہیں عمرے میں حج کو تبدیل کر کے، کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنا بھرا گھر لٹانے جا رہے ہیں، فقط کس لیے؟ حق کو سر بلند کرنے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے۔ اور جب میرے مولا نکلے راستے میں
تو یزید اپنے افواج کو بھیجتا ہے کہ حسین کو راستے میں قتل کر دو، حسین کو یہاں کربلا نہیں پہنچنے دو. لیکن ایک مرتبہ جب راستے میں امام چلتے ہیں نا، امام کو معلوم پڑتا ہے کہ مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں، ان کے 2 صاحبزادے انہیں قتل کر دیا گیا ہے. میرے مولا کو جب یہ حالات معلوم ہوتے ہیں، لیکن مولا سفر کرتے ہیں کیونکہ مولا کو معلوم ہے کہ یہ تو ہونا ہے، قتل تو ہونا ہے، شہادت دینی ہے. وہاں پہ حسین میدان کا نقشہ پلٹ سکتے ہیں، حسین جیت سکتے ہیں، مگر حجت کو تمام کرنا تھا، شہادت کا حکم تھا. میرے مولا کربلا پہنچے ہیں. شہادت امام حسین جو ہے نیرہ فرات کے پاس خیمے لگا سکتے تھے اور انہوں نے لگانے کی کوشش کری، مگر یزید نے لگانے نہیں دیے. ہر کو جو ہے پہلے ہر علیہ السلام سے پہلے ہر تھا، ہر کو جو ہے یزید نے بھیجا کہ جاؤ خیمہ حسینی کو ہٹاؤ، حسین کو روکو. لیکن جب ہر نے دیکھا کہ حسین کا اخلاق ایسا ہے، ہر کا لشکر پیاسا ہے، تو امام حسین نے اپنا سارا پانی، حالانکہ امام حسین جانتے ہیں پانی میری ضرورت کا ہے، صرف اتنا پانی ہے کہ وہاں جتنے دن ٹھہرنا ہے اتنا وہ پانی ہو جائے. لیکن مولا کہتے ہیں کہ عباس سارا پانی پلا دو کیونکہ اس وقت ان کو پانی کی ضرورت ہے. جب امام حسین تمام پانی ان کو پلاتے ہیں، یہ واقعہ بہت طویل ہے، میں مختصر کرتی ہوں. تو جو جنگ ہے اصل وہ حق و باطل کے درمیان ہے، اور کربلا کا جو میدان ہے وہاں سے ہمیں صرف حق و باطل کا سبق نہیں ملتا، وہاں ہمیں مختلف سبق ملتے ہیں. وہاں ہمیں دوستی کا سبق ملتا ہے، وہاں ہمیں وفا کا سبق ملتا ہے، وہاں ہمیں نفس کو مار کر کس طرح نفس امارہ سے نفس لوامہ تک پہنچ کر اور نفس مطمئنہ تک کا ہمیں کس طرح سفر کرنا ہے، یہ سبق ملتا ہے. وہاں پر کس طرح ایک یزیدی فوج سے ایک حسینیت میں آنا، شمولیت کرنا، یہ سبق ملتا ہے. سچ کا ساتھ دینا، عبادت کرنا. اور اگر میں آپ کو آخری ایک مقام پر بتاؤں کہ جب امام حسین شہید ہو رہے تھے تو آخری الفاظ ان کے اپنی بہن سے کیا تھے کہ اے زینب، اے میری بہن، تم اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. یعنی اب دیکھیں وہ مرحلہ کیسا ہے، اور اس میں بھی امام حسین فرما رہے ہیں کہ آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں اور بیوی نماز شب پڑھ رہی ہیں. تو یہاں پر ہمیں عبادت کا سبق ملتا ہے کہ عبادت کسی بھی حال میں چھوڑی نہیں جا سکتی.